السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے انصار عباسی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے بھارت کی جانب سے 2019 میں بالا کوٹ پر حملہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس حملے کے بارے میں، اس حملے کے حقائق کے بارے میں اور اس کے اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے حملہ، جس کے نتیجے میں وہاں کچھ درخت اکھڑنے کے ساتھ ساتھ ایک کوا بھی مارا گیا۔ اس کے بعد پاکستان نے جو کیا اس میں سے کچھ تو دنیا نے دیکھا، لیکن کچھ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں معلومات کو عام نہیں کیا گیا۔ ناظرین، ہمارے درخت اور ایک کوا مارنے کے بدلے میں بھارت کے 2 جنگی طیارے مار گرائے گئے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کیا گیا، جسے ایک کپ چائے پلا کر بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان کے جوابی حملے سے کنفیوزڈ بھارتی فوج نے اس دوران اپنا ہی ایک ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا۔ یہ شرمندگی تو بھارت اور اس کی فوج کو دنیا بھر کے سامنے دیکھنی پڑی، لیکن پاکستان کے جوابی حملے میں پاک فوج کی جانب سے جو پیغام بھارتی فوج کے سربراہ کو دیا گیا وہ شاید اسے کبھی نہیں بھول سکتے۔ پاکستان نے بھارتی جنگی طیارے گرانے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں موجودہ بھارتی فوج کے 5 ٹارگیٹس کو بھی نشانہ بنایا، جس کا مقصد کسی جانی نقصان کے بجائے بھارت اور اس کی فوج کو صرف یہ پیغام دینا تھا کہ افواج پاکستان ان کو کتنے بڑے بڑے سرپرائزز دے سکتی ہے۔ اہم ذرائع کے مطابق 2019 میں پاکستان نے کارروائی جو کی اس میں کرشنا گھاٹی سیکٹر میں ایک ایسے ہدف کو نشانہ بنایا جو بھارتی فوج کے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر سے 500 میٹر دور تھا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس ہیڈ کوارٹر میں کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی آرمی چیف خود موجود تھے اور وہاں سے آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس حملے کے بعد ہی بھارتی آرمی چیف بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر سے فوری روانہ ہو گئے۔ پاک فوج کی طرف سے بھارت کی فوج کے سربراہ کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ پاکستان چاہتا تو نشانہ 500 میٹر دور کے بجائے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں بھارتی فوج کا بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر بھی ہو سکتا تھا۔ 2019 میں افواج پاکستان کی برتری اور بھارتی فوج کی بوکھلاہٹ کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد مودی نے بھارتی فوج کے لیے اربوں ڈالرز کا اسلحہ خریدا تاکہ آئندہ انہیں شرمندگی سے بچایا جا سکے، جس کا بھارت کو چاہیے 2019 میں سامنا کرنا پڑا۔ لیکن بھارت کو جواباً سمجھنا چاہیے کہ یہ بات لڑائی لڑنے کی نہیں، اسلحے سے زیادہ ضرورت ٹریننگ اور جذبے کی ہوتی ہے۔ ان دونوں معاملات میں بھارتی فوج پاکستان کی افواج کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ آج پھر اس خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد اب بھارت پھر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ مجھے ویسے اس بارے میں شک ہے، میرا خیال ہے بھارت کی غلطی نہیں دہرائے گا۔ ناظرین، ایک طرف تو بھارت کو 2019 میں پاکستان کی فوج کی صلاحیتوں اور جذبہ جہاد کا علم ہے اور تازہ تجربہ بھی۔ دوسری طرف پہلگام حملے نے کسی دوسرے کی بجائے بھارت کی اپنی نااہلی اور سیکیورٹی پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ بھارت ماضی میں پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات بار بار لگاتا رہا، لیکن اب وہ خود کینیڈا، امریکہ سمیت دوسرے ممالک میں دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا جا چکا ہے۔ اوپر سے امریکہ سے بھارت کو اس واقعے کے بعد جس قسم کی توقعات تھیں وہ ڈھیر ہو گئی۔ ٹرمپ نے اپنا وزن بھارت کے پلڑے میں ڈالنے کے بجائے کہہ دیا کہ وہ دونوں ممالک رہنماؤں کو جانتے ہیں، وہ پاکستان اور بھارت اس معاملے میں اپنے مسائل کو خود حل کر لیں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ بھارت کے بھی قریب ہیں اور پاکستان کے بھی بہت قریب ہیں۔ بھارت کو اندرونی طور پر بہت دباؤ کا سامنا ہے۔ یہ سامنا پاکستان پر حملہ کرنے کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مودی کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ 2019 کی غلطی دہراتے ہیں، اس سے بڑی غلطی کر کے دنیا کو کسی خطرے میں ڈالتے ہیں یا سنتاس معاہدے کا کارڈ تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ ویسے جو بھی ہے، پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن انتہائی بھونڈا نکلا۔ دوسری طرف پاکستان کا اب تک کا رد عمل بہت ذمہ دارانہ لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے لیے اپنا ہی پیدا کیا ہوا ایک اور بہانہ اس کے اپنے لیے ایک اور بڑی شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس الزامات کا آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔